اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نماز سے سکون ملے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑو، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون وہ ہے جو مشکل وقت میں یہ کہے کہ میرا اللہ کافی ہے۔ پانی سے زیادہ نرم چیز کوئی نہیں، لیکن جب پانی جم جائے تو اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا نرم دل والوں کی نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ تم کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں ایسا کرنے دو، کیونکہ صرف وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جو تم سے مہر نہیں کھا سکتے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ بے عزت آدمی پرندے کی مانند ہے، جتنا آسمان کی طرف اڑتا ہے دوسروں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اپنے شکست خوروں بندوں سے کہہ دو کہ میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا جب تمہیں ناممکن حالات میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے تو وہ تمہیں اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تم ان سے کیسی شکایت کر سکتے ہو جو بے حس ہوتے ہیں کہ اکثر یہ رشتے ٹوٹنے کے بعد میں سورۃ البقرہ میں سچ سننا ہے۔ لوگوں کو یہ سننے کے بعد ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تمہیں انہیں لوگوں کے پاس لوٹائے گا جنہیں تم توڑا تھا، لیکن اس وقت تک تمہاری حیثیت اور مقام مختلف ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں وہ لوگ نہیں ملے گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ کسی اور نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔ میرے دکھ مجھے بہت عزیز ہیں، میں ان پر ایمان پایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو رائگان جائیں گے کہ میں کچھ نہیں بھولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ وہ ایماندار کو بے وقوف، بے ایماندار کو عقل مند اور بے شرم کو خوبصورت کہتی ہے۔ وہ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ رحم کرنے والا ہر ایک کے لیے رحمت اور رحمت دونوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب اپنی تمام پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کو دکھ دینے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے، جس کا پھل زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا راستہ بند کرو، کیونکہ وہ نماز کو اپنے فرض سمجھ کر کہتا ہوں کہ تم دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا ذکر لگا دیتا ہے۔ ایک سال کی نماز کا ثواب ہے اور ہر تکلیف کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ہے۔ دونوں اعمال ایسے ہیں جن کا اجر کبھی نہیں پایا جا سکتا۔ عفو اور عدل۔ جو ان کی طرح وضو کریں، بوڑھے کی طرح نماز پڑھو اور بچوں کی طرح دعا کرو۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی علامت ہے، لیکن اس غصے کو دبانا مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مرد کو نہیں بدل سکتی سوائے اس کی عورت جس میں وہ پیار کرتا ہے۔ شادی مرد کی ذمہ داری اور عورت کی وفاداری کی علامت ہے۔ عورت دنیا سب سے زیادہ خوبصورت شخصیت ہے۔ جب آپ اپنی اگلی دعا کا انتظار کریں تو سمجھ لیں کہ آپ کی پہلی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں نماز پڑھتے رہو، معجزے ہوتے دیر نہیں لگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ جب کوئی رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ میں اللہ کے تمام فیصلوں سے بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ مجھے اس ہر چیز سے بچاتا ہے جو میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو میری قسمت میں ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ دن میں 2 وقت کے کھانے کے لیے 5 نمازیں نہ چھوڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی بچہ کسی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچے کی بیماری کے بدلے اس کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے، اور اس وعدے کے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں
آپ کے دل کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور آپ جو مشکلات ہیں وہ صرف نہ سدھریں گے بلکہ جلد بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ زندگی واپس نہیں دی جا سکتی، اس لیے اسے غم، غصہ، ناراضگی یا جھگڑے میں ظاہر نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی تمہاری درخواست قبول کر لی ہے۔ آدمی کو کھانے کے لقمے میں سے بھی نیکی ملتی ہے جو خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ امن وہ نہیں ہے جو کوئی پیسہ دیتا ہے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملتا ہے۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان کے لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔